امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر کی جانب سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ دونوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی، جبکہ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی جانب سے بھی بات چیت کی گئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے بھی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ وزیر اعظم اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے اور یہی الفاظ قطر کی جانب سے بھی اپنائے گئے۔ ان کی جانب سے بھی کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان، ایران، امریکہ اور قطر کے وفود کی جانب سے شرکت کی جا رہی ہے اور آج کا دن ایک اہم دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے کردار کو پوری دنیا کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے بے شک بڑا زبردست کردار ہے اور ایسا کردار دنیا میں بے شک کوئی دوسرا ملک ادا نہیں کر سکا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم مرحلہ آن پہنچا ہے، وفود کی سطح پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اور اب بات چیت کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے، کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں جی، بہت اہم دن، اہم مراحل، اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے، محسن نقوی صاحب نظر آئے، اور اس کے بعد پھر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ساتھ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف۔ اچھا، اب مختصر سی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بات کی اور جے ڈی وینس نے بھی بات کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کا جواب بھی دیا۔ اچھا، اب یہ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور لیبنان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری ہے اور سارا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں مناظر نظر آئے ہیں، ایک تو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ورکنگ گروپس بن گئے ہیں، ورکنگ گروپس مختلف بنے ہیں، اور جو ورکنگ گروپس ہیں وہ بن گئے ہیں، وہ نیوکلیئر کے حوالے سے بھی اور غالباً وہ فائنینس کے حوالے سے بھی اور مختلف حوالوں سے ورکنگ گروپس بن گئے ہیں۔ اب یہاں جو ایک بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہمیں امریکہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے الگ سے تو ملاقات ہوئی، یہ تو بات بالکل طے ہے کہ ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ امریکہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملا ہے، لیکن ان کی ایز سچ یہ جو مین ہال ہے اس میں وہ نہیں آئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ابھی تک کوئی تصاویر وغیرہ بھی جاری نہیں ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے یا ابھی کوئی اور ایسا مرحلہ ہے جس میں ایران کے لوگ بھی جو محمد طالبات ہیں وہ ہمیں ساتھ نظر آئیں امریکن ڈیلیگیشن کے، کیونکہ اس میں آج جو ہے وہ 4 ممالک کی نمائندگی وہاں پہ ہے۔ ایک ملک ہے امریکہ، ایک ہے قطر، ایک ہے پاکستان، ایک ہے ایران۔ 3 ممالک ہمیں نظر آئے ایک ساتھ، لیکن ایران جو ہے اور اس میں کیا طے ہوا، کیونکہ ابھی تو آبنہ ہرمز کیا کھولنے کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا، کیونکہ آبنہ ہرمز تو بند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو لیبنان میں ایک سوال بھی ہوا جے ڈی وینس سے کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور اسرائیل سے بھی بات کر رہے ہیں، اور کوشش پوری ہو رہی ہے کہ یہ معاملات جو لیبنان میں اسرائیل کی جہریت کی وجہ سے بار بار ڈیریل ہوتے ہیں، تو یہ معاملات اب ڈیریل نہ ہو، تو یہ بھی انہوں نے بات کی۔
لیکن دیکھنا یہ ہے، جو میں نے بات پہلے بھی کہی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے آج کیا دیکھیں، بات تو یہ ہو گئی تھی ساری، اور آج ہمیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ درمیان میں معاملہ خراب ہوا جب لیبنان پہ اسرائیل نے ظاہریت کی، اور آج غزہ میں بھی ہوئی، آج غزہ میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا نقطہ نظر کیا ہے اس حوالے سے۔ ایران کے لوگ کیا ابھی الگ میڈیا سے بات کریں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایران دیکھیں، پہلے بھی جب اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے الگ بات ہوئی تھی، اور امریکہ نے الگ بات کی تھی یا نہیں کی تھی غالباً، یقیناً جے ڈی وینس آئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے مختصر سی بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ ایران کے لوگ بھی بعد میں آئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کیا بات آتی ہے سامنے، اور کیا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات میں مثبت میں نے دیکھا جے ڈی وینس خوش تھے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی خوش تھے، عاصم منیر صاحب بھی بہت خوش تھے۔ ظاہر ہے ان کی تو بہت بڑی کامیابی تو یہ نا کہ انہوں نے اس کو ناکام ہونے سے بچایا ہے۔ یہ تو ایک ناکامی کے دہانے پہ چلا گیا تھا 24 گھنٹے پہلے۔ تو یعنی ناکامی سے مراد یہ کہ یہ لگ رہا تھا کہ مذاکراتی عمل ہی ختم ہو گیا ہے شاید۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا کیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے، اور ایران آگے کیا بات کرتا ہے، اور کیا ایران اور امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے پھر کیا کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے آج۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک مکمل جو پکچر سامنے آئے گی اس کا ہم احاطہ کر سکیں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ باڈی لینگویج کافی پازیٹیو تھی، جے ڈی وینس کی بھی، وزیر اعظم پاکستان کی بھی، اور قطر کے وزیر اعظم کی بھی۔ دیکھیں، جے ڈی وینس کا یہاں آنا ہی بہت بڑی بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ جے ڈی وینس نائب صدر امریکہ کا آنا، وہ اگر کوئی بات پس منظر میں پہلے طے نہ ہوئی ہوتی تو وہ نہ آتے۔ تو یقیناً بہت ساری باتیں پس منظر میں طے ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد ہی محمد باقر کالیباف بھی پہنچے ہیں اور جے ڈی وینس بھی پہنچے ہیں۔ اور دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ اب ایک کسی کا نقطہ جو ہے وہ دوسرا اس پہ اتفاق نہیں کرے گا، وہ پیرل کو بات کرے گا ادھر سے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ایک طویل، اعصاب شکن اور تھکا دینے والا عمل ہے یہ مذاکراتی عمل جو ہے۔ یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کا کوئی جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے۔ ابھی تو آج تو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ یہ مذاکرات دستخط ہونے کے بعد، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے اور جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی جانب سے اور پاکستان نے بطور میڈیٹر شہباز شریف صاحب نے سائن کیے، وہ ڈاکومنٹ سائن ہوئے۔ اس ڈاکومنٹ کے بعد یہ ملاقات ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور امیر قطر اس میں موجود، اس میں امریکہ کا وہی وفد موجود جو پہلے دن یہاں موجود تھا اسلام آباد میں، اور وہی وقت جو ہے وہ ایران کا موجود جو کہ اسلام آباد میں موجود تھا، اور ساتھ ان کے سب گروپس، چھوٹے گروپس بن گئے بہت سارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اس میں حکمت آئیں گی، اس میں مختلف مراحل پہ مایوسی بھی پھیلے گی، مختلف مراحل کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی نظر آئیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک جو وسیع تر ایک براڈ جو ایگریمنٹ ہے اور جنگ بندی ہے اور امن کو یہاں پہ لانا ہے، وہ سلسلہ اپنی جگہ موجود رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک ساری باتوں پہ دوسرے ملک کے ساتھ ایگری کر جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 ممالک جو یہاں موجود ہیں وہ ہر بات پہ دوسرے کے ساتھ ایگری کریں۔ ہر ایک اصل بات یہ ہے کہ ایک براڈر جو پیس پروسیس ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، اور وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور آج یہاں ان ساری شخصیات کا آنا، موجود ہونا، فیلڈ مارشل صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، جے ڈی وینس کا، جیرڈ کشنر کا، باقر کالیباف کا، عباس اراغچی، ان کا موجود ہونا ہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سب کے سب سنجیدہ ہیں معاملات کو آگے لے جانے میں،
سب کے سب کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات ایک امن کی طرف جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج سب کا ملنا ہی ہے بہت بڑی، اور یہ آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ ساری شخصیات جمع ہوئی ہیں. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو قیادت ہے ایران کی، اس کی جانب سے بات نہیں کی گئی میڈیا سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے تحفظات ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہوئے، شاید اس بنا پر بات نہیں کی ایران کی جانب سے؟ یہ دیکھیں نا، یہ نقطہ اہم ہے. اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ایران کی قیادت سر عام آ کے اور ہینڈ شیک کرنے پہ اور ان سے بات چیت کرنے میں شاید کوئی ان کو رکاوٹ ہو، وہ نہ چاہتے ہوں کہ اپنے عوام کے سامنے وہ یہ منظر پیش کریں کہ جی وہ ابھی ظاہر ہے ان کی شہادت ہے، ابھی آیت اللہ خامنائی کی جو ہے وہ ابھی تدفین ان کے آفس میں صبح نہیں ادا ہوئی، تو ایران میں ایک شوق کا ماحول ہے. ایشو یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس نے ایک جملہ کہا ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از کمیٹڈ ٹو فل ریجنل سیز فائر، کمپلیٹ ریجن، علاقائی سیز فائر. اچھا یہاں تھوڑا سا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ مکمل ختم کرے، وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر. چلے ٹھیک ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جے ڈی وینس نے پھر ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ جو ایران ہے وہ امریکہ کے ساتھ، ایک جملہ ان کا، یو ایس اینڈ ایران ول ورک ٹوگیدر، یو ایس اینڈ ایران ول ورک ٹوگیدر ٹو پروموٹ پیس اینڈ پراسپیرٹی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک ایک ساتھ مل کے کام کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ پچھلے چند گھنٹوں میں انہوں نے کہا بڑی پروگریس ہوئی ہے ایران کے ساتھ گفتگو میں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں میرا خیال ہے جو کہ بڑی مثبت ہیں، بڑی اچھی ہیں، اور ہمیں اب دیکھنا یہ ہے پھر وہی بات کہ ایران کی طرف سے کیا بات ہوگی، کیونکہ جب تک ایران کی طرف سے بات نہیں ہوگی یہ پوری پکچر کلیئر نہیں ہوگی. بالکل. ڈاکٹر صاحب، تمام قوم منتظر ہے کہ کوئی مثبت خبر سامنے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا تمام پاکستانیوں کو، نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ پوری دنیا کو؟ دیکھیں، پاکستان نے تو ایک بہت مشکل راستہ چنا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج لی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیلنج میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو. پاکستان اب تک جہاں لے آیا ہے اس سارے معاملے کو، دیکھیں پاکستان انٹر کب ہوا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس رات کو اس پوری کہانی میں انٹر ہوئے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ چند گھنٹوں کے بعد تہذیبوں کو مٹا دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. بڑی ایک، یعنی آپ دیکھیں نا چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا جب ان سے فون پہ بات ہوئی تھی عاصم منیر صاحب کی. وہ اس دن سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تو مطلب بہت کچھ اوپر نیچے معاملہ ہوا. اصل بات یہ ہے کہ دروازے کھل گئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپس میں لوگ گلے مل رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہینڈ شیک اسلام آباد میں بھی ہوا اور آج وہاں پر بھی ہوا. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں پھر وہی بات ہو رہا ہوں کہ اس میں بڑی ہکپس آئیں گی. ابھی یہ معاملہ بہت اس میں ٹول کے اوپر ہوگا. عمان کیا کہہ رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے، یو اے کیا کہہ رہا ہے، قطر، آگے اس میں بہت کچھ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ختم ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کی فتح. اسرائیل واحد اس جگہ، اس پورے خطے میں ایک ملک ایسا ہے جو ان مذاکرات کو ناکام دیکھنا چاہ رہا ہے، اور میرا خیال ہے آج ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے. اب اگر لیبنان کے اوپر جنگ بندی کے حوالے سے بار بار دیکھیں، ایران کو بھی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان کی جب بات آگے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے آج جو وفد ہے ایران کا اس میں ایک شخصیت بڑی اہم ہے، اور وہ ہے ایران کے جو سینٹرل بینک کے نمائندے، ان کے بینکنگ کے لوگ بھی وقت میں شامل ہیں. اس کا مطلب ہے ایران اپنی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے بھی پروگریس دیکھنا چاہتا ہے اور معاملات سے بھی دیکھنا چاہتا ہے. جو بھی کچھ ہو میرا خیال ہے آبنہ ہرمز کو دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے. سخت بیانات دیں، اس کے اوپر سٹانس لیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اگر آبنہ ہرمز بار بار بند ہوتی رہے گی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور میسج غلط جائے گا دنیا میں کہ دیکھیں نا آبنہ ہرمز بند ہے. اب آبنہ ہرمز کھلے گی رات کو، کیوں کھلے گی؟ تو ایران نے سٹانس لیا ہوا ہے کہ لیبنان کے اندر، لیبنان میں اسرائیل کی جہریت ہے، وہ جہریت تو اسرائیل کرے گا، اس کو کسی نہ کسی انداز میں ہم نے روکنا ہے سب نے مل کے. لیکن آبنہ ہرمز اگر ہم بند کر دیں گے بار بار تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ
لوگ کہیں گے کہ بھائی ایک منٹ، تو ذرا سی کو بات ہوتی ہے آپ ہرمز بند ہو جاتی ہے. تو یہ میرا سجیشن ہوگا اپنی ایران کے ہمارے انتہائی محترم ان کی قیادت ہے اور وہ مطلب اس کی ظاہر ہے سنگینی کو بھی سمجھ رہے ہیں. آپ نے ہرمز کو وہ کھلا رکھ کے باقی جو پریشر ڈالنا ہے انہوں نے ڈالے تاکہ دنیا ایک اسٹیبلٹی کی طرف تو جائے نا. وہ تو دیکھیں اس کو تو ایک مل گئی نا، ایک ویپن مل گیا اس کو کہ روز وہ مارے غزہ میں کسی کو، روز کسی کو لیبنان میں مارے اور یہاں اپنا ہرمز بند کروا دے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ انوالو ہو اور پھر تلخی بڑھے گی. تو میرا خیال ہے آپ نے ہرمز کو ایک طرف رکھ کے اسرائیل پہ میکسیمم پریشر کیسے اپلائی کرنا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی سجیشن ہے کہ اسرائیل پہ میکسیمم پریشر کیسے ڈیولپ کروانا ہے، امریکہ کا، ٹرمپ کا، باقی ملکوں کا، کہ وہ یہ شیطانی، لیکن وہ رکتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جب تک یا تو اس سے اٹیک ہو یا حزب اللہ اس سے لڑے یا باقی. تو اس کو کسی طرح سے روکا جائے تاکہ ایران کا یہ جو ان کی پہلی شرط ہے ایران کی کہ لیبنان میں جنگ بندی اور جاہلیت ختم ہو، تو وہ بھی اپنی جگہ ختم کی جائے. لیکن ہرمز کو اگر وہ بند کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ پھر ادھر سے امریکہ کا بلاکیٹ آ جاتا ہے، پھر وہ تلخی اور بڑھتی ہے، پھر وہ جہاز رک جاتے ہیں، پھر وہ پھر کھلتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اسرائیل پھر وہ گند کرے گا، پھر آپ نے اور بند کروا دے گا.